الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسامی کا یہ سبق نمبر 18 ہے. عبارت یہاں سے شروع ہو رہی ہے: وَلَمَّا صَارَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَنَا عِلَّةً بِالْأَثَرِ قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي اذا قوي اثره. پہلے اتنی عبارت کو سمجھیں گے. آپ نے دیکھا کہ ماقبل میں عادل ہونے کا ذکر آیا تھا کہ وصف مشترک عادل ہو، اور عادل کا مطلب یہ تھا کہ اس کا اثر کہیں نہ کہیں ظاہر ہو. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ قیاس کے اندر اعتبار اثر کا ہے، لہذا جس کا اثر قوی ہوگا اس کو لے لیا جاوے گا، اور جس کا اثر ضعیف ہوگا اس کو چھوڑ دیا جاوے گا. فقہا کے نزدیک قیاس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا استعمال ہوتا ہے جس کو استحسان کہا جاتا ہے. ہدایہ میں آپ بار بار بہت سے مسئلوں کے تعلق سے پڑھیں گے استحساناً استحساناً. استحسان در حقیقت قیاس خفی کا نام ہے، ایک پوشیدہ قیاس ہے جہاں تک جلد عقل کی رسائی نہیں ہوتی، اور عموماً استحسان کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر قوی ہوتا ہے. لہذا اگر دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے، یعنی قیاس جلی کا اور قیاس خفی کا، تو اس وقت قیاس جلی کو چھوڑ دیا جائے گا چونکہ اس کا اثر ضعیف ہوتا ہے، اور استحسان کو لے لیا جائے گا چونکہ اس کا اثر قوی ہوتا ہے. استحسان کی اور آگے بھی تفصیل آئے گی، بس مختصر لفظوں میں یہ یاد رکھے کہ استحسان قیاس خفی کا نام ہے، اور اس کا اثر عموماً قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے. استحسان کے لغوی معنی تو ہے عد الشیء حسنا، کسی چیز کو اچھا شمار کرنا، اچھا گننا. استحسان کا اثر قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام استحسان رکھا گیا. اور بہت سارے مسئلوں میں اس کے اثر کے قوی ہونے کی وجہ سے قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی یعنی استحسان پر عمل کیا جاتا ہے، جس کی مثال آپ کے حاشیے کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیں گے وہاں ایک مثال لکھی ہوئی ہوگی کہ جیسے سباع طیور ہیں، یعنی پرندوں میں جو درندے ہیں، سباع طیور جیسے باز، شکرا، وہ پرندے جو دوسرے جانوروں کا، پرندوں کا شکار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کا گوشت حرام ہے، تو ظاہر ہے کہ جھوٹا بھی حرام ہونا چاہیے. ہم نے جب گوشت کو دیکھا تو کہہ دیا کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے، اور قیاس جلی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سباع طیور کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے، گوشت کے ناپاک ہونے کی وجہ سے، حرام ہونے کی وجہ سے. یہ تو قیاس جلی تھا، لیکن ہم نے وہاں پر غور یہ کیا کہ یہ سباع طیور جو پرندے ہیں جب پانی پیتے ہیں تو یہ اپنی چونچ کو استعمال کرتے ہیں، منقار سے یہ پیتے ہیں، اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتے. زبان میں لعاب ہے، لیکن جو منقار ہے، چونچ ہے، یہ ایک ہڈی ہے. والعظم طاہر، اور ہڈی پاک ہوا کرتی ہے. پیتے وقت یہ صرف اپنی چونچ کو استعمال کرتے ہیں. یہ قیاس خفی، ایک پوشیدہ قیاس، جب ہم نے اس کو دیکھا تو استحسان پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ کہہ دیا کہ سباع طیور کا جھوٹا پاک ہے، ناپاک نہیں. اس مسئلے میں قیاس جلی بھی موجود ہے اور قیاس خفی بھی موجود ہے. قیاس خفی کا اثر قوی ہے، حضرات فقہا نے قیاس خفی کو ترجیح دیتے ہوئے سباع طیور کے جھوٹے کو پاک کہا ہے. یہ ہے استحسان اور قیاس جلی. اس تقریر سے اور ایک بات سمجھ میں آ گئی
کہ استحسان کوئی پانچویں دلیل نہیں ہے شریعت کی۔ عموماً لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب شریعت کی چار ہی دلیل ہے تو آپ حضرات استحسان پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ اعتراض احناف پر زیادہ ہوتا ہے، چونکہ احناف استحسان کو لیتے ہیں۔ اس کا جواب بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ استحسان کوئی الگ سے پانچویں مستقل دلیل نہیں، بلکہ قیاس ہی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی قیاس کی دو قسمیں ہیں، قیاس جلی اور قیاس خفی۔ جو پوشیدہ قیاس جہاں تک عام طور پر لوگوں کی عقل کی رسائی نہیں ہوتی، نہایت گہرائی کا وہ قیاس ہوتا ہے، اس قیاس کو استحسان بول دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی پانچویں دلیل نہیں بلکہ قیاس ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا الحمدللہ۔ تو اب یہ عبارت دیکھیں پھر سے، وَلَمَّا صَارَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَنَا عِلَّةً بِالْأَثَرِ، جب علت ہمارے نزدیک علت بنتی ہے اثر کی وجہ سے۔ اور یہ بات کیسے سمجھ میں آئی؟ عادل ہونے کا چونکہ ما قبل میں ذکر آیا ہے، اور عادل ہونے کا مفہوم ہی یہ تھا کہ جس کا اثر ظاہر ہو۔ تو معلوم ہوا کہ علت جو علت بنتی ہے اثر کی بنیاد پر، جب اثر ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اثر ضعیف اور اثر قوی، جس کا اثر قوی ہوگا وہ لیں گے، جس کا اثر ضعیف ہوگا چھوڑ دیں گے۔ اور عموماً استحسان کا اثر قوی ہوتا ہے۔ قدمنا علی القیاس الاستحسان، تو ہم نے قیاس پر استحسان کو مقدم کیا، اور استحسان کیا چیز ہے؟ وہ قیاس خفی ہے۔ یہ اسی اشکال کا جواب دے دیا۔ کوئی کہے کہ شاید شریعت کی پانچویں دلیل استحسان ہے، حالانکہ شروع میں یہ بات بتائی جا چکی کہ اصول شرع صرف چار ہیں، کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس۔ تو یہ پانچویں دلیل استحسان کہاں سے آ گئی؟ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استحسان کوئی پانچویں دلیل نہیں بلکہ الذی هو القیاس الخفی، وہ قیاس خفی ہے۔ اذا قوی اثرہ، وہ اعتراض بھی اور اشکال بھی دور ہو جائے گا جو بعض حضرات کی طرف سے احناف پر ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ چاروں دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل پر عمل کیا جائے، لیکن خود احناف قیاس کو چھوڑ کر بعض مرتبہ وہ استحسان پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا جواب بھی ہو گیا کہ ہم جب قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کرتے ہیں تو استحسان قیاس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں بلکہ قیاسی کی ایک قسم ہے جس کو قیاس خفی بولا جاتا ہے، جبکہ اس کا اثر قوی ہو۔ مثال آ چکی ہے سباع طیر کی، کہ وہاں پر ہم نے جب سرسری نظر ڈالی اور قیاس جلی کو سوچا تو سمجھ میں آیا کہ اس کا جوٹھا ناپاک ہونا چاہیے گوشت کی وجہ سے، لیکن جب ہم گہرائی میں گئے اور یہ دیکھا کہ یہ پرندے تو منقار اور چونچ سے پیتے ہیں اور چونچ ایک ہڈی ہے، والعظم طاہر، تو ہم نے کہہ دیا استحسان اور قیاس خفی پر عمل کرتے ہوئے کہ نہیں، ان کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ حصہ پورا ہوا۔ آگے اب دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیاس جلی کا اثر قوی ہوتا ہے اور استحسان کا اثر کمزور ہوتا ہے۔ ذہن نشی کر لیں آپ کہ اعتبار اثر کا ہوگا اور اثر کی قوت کا ہوگا۔ اکثر تو استحسان کا اثر قوی ہوتا ہے، لیکن اگر استحسان کا اثر قوی نہیں بلکہ قیاس جلی کا اثر قوی ہے تو ہم پھر قیاس جلی کو لیں گے اور استحسان کو چھوڑ دیں گے۔ قیاس جلی کو لیں گے اور استحسان کو چھوڑ دیں گے، چونکہ اعتبار اثر کی قوت اور ضعف کا ہے، ظہور اور خفا کا اعتبار نہیں۔ ظہور اور خفا کا اعتبار نہیں۔ بعض مرتبہ ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، دوسری چیز پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن خفی کا اثر قوی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا اور آخرت کے معاملے میں دیکھیں، دنیا ظاہر ہے لیکن اس کا اثر ضعیف ہے، آخرت پوشیدہ ہے لیکن اس کا اثر قوی ہے۔ اسی طریقے سے آپ آنکھ کو دیکھیں اور دماغ اور عقل کو دیکھیں، آنکھ ظاہر ہے لیکن اس کا اثر کمزور ہے، عقل پوشیدہ ہے لیکن اس کا اثر قوی ہے۔ تو اس لیے حضرات علماء کرام نے اثر کی قوت کو دیکھا ہے، ظہور اور خفا کو نہیں دیکھا ہے۔ تو یہاں پر اب آگے کا مسئلہ یہ سمجھتے ہیں، اگر قیاس کا اثر قوی ہے کسی مقام پر تو پھر قیاس کو مقدم کر دیں گے، استحسان کو چھوڑ دیں گے۔ اسی کا ذکر آگے ہے، وَقَدَّمْنَا الْقِيَاسَ لِصِحَّةِ أَثَرِهِ الْبَاطِنِ عَلَى الْإِسْتِحْسَانِ الَّذِي ظَهَرَ أَثَرُهُ۔
اور ہم قیاس کو مقدم کریں گے اس کے اثر باطن کے درست ہونے کی وجہ سے اس استحسان پر جس کا اثر ظاہر ہے۔ اوپر استحسان کو مقدم کیا گیا سباع طیر والے مسئلے میں، لیکن اگر استحسان کا اثر کمزور ہے اور قیاس کا اثر باطن قوی ہے، درست ہے، تو پھر قیاس کو لیں گے اور استحسان کو چھوڑ دیں گے۔ قدمنا القیاس لصحت اثرہ الباطن، قیاس کو ہم نے مقدم کیا اس کے باطنی اثر کے صحیح ہونے کی وجہ سے استحسان پر جس کا اثر ظاہر ہو اور اس کا فساد پوشیدہ ہو۔ لأن العبرۃ لقوت الاثر، اس لیے کہ اعتبار اثر کی قوت کا ہے، وصحتہ اور اس کی صحت کا ہے، دون الظہور، فقط ظہور اور خفا کا اعتبار نہیں۔ مثال سے سمجھایا تھا دنیا ظاہر ہے، آخرت خفی ہے لیکن اس کا اثر قوی ہے۔ آنکھ اور عقل کی مثال دی گئی تو ظہور کو صرف نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ قوت اثر کو دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ دو صورتیں ہو گئی۔ اکثر صورتوں میں تو استحسان ہی مقدم ہوتا ہے جو قیاس خفی ہے، لیکن بعض صورتوں میں قیاس مقدم ہوتا ہے استحسان پر۔ یہ وہاں ہے جہاں دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے، ورنہ عموماً تو ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہوگا قیاس کو لیا جاتا ہے۔ یہ جو تقدیم کی بات چل رہی ہے یہ اس وقت جبکہ دونوں کا تعارض ہو جائے، قیاس پر استحسان کا تعارض ہو جائے تو دیکھا جائے گا کس کا اثر قوی ہے، اور اکثر تعارض کے وقت استحسان کا اثر قوی ہوا کرتا ہے، جس کی مثال گزر چکی۔ اور قیاس کا اثر قوی ہو، استحسان کا اثر ضعیف ہو، اس کی مثال آگے آ رہی ہے۔ مثال چونکہ لمبی ہے اس لیے مثال کو آئندہ سبق میں سمجھیں گے، لیکن ایک مرتبہ اور سمجھ لیجیے جو دوسری صورت ہے، قیاس کا اثر قوی ہو اس کو مقدم رکھا جائے گا استحسان پر، اگر اس کا اثر کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اس کی مثال بیان الثانی سے مصنف بیان فرمائیں گے، دوسرے کا بیان، کیونکہ دوسرے کی مثال کم ملتی ہے مصنف نے، اس لیے اس کو اہتمام سے ذکر کیا۔ باقی جو پہلی والی شکل ہے اس کی بہت ساری مثالیں فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک مثال تو دی گئی آپ کو سباع طیور کی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہدایہ کے اندر دوسری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ پہلے کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، اوضح نہایت واضح ہونے کی وجہ سے مصنف نے اس کی مثال کو نہیں چھیڑا۔ دوسری شکل نادر ہے، کم پائی جاتی ہے کہ قیاس کو مقدم رکھا جائے تعارض کے وقت استحسان پر، اس لیے اس کی مثال سجدہ تلاوت والی پیش کی جائے گی کہ سجدہ تلاوت رکوع سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، وہاں پر انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ اس مسئلے میں قیاس کا اثر قوی ہے اور استحسان کا اثر ضعیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما